الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ رمضان اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم پر ایک ایسا انعام ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنا تزکیہ کرتے ہیں، نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اپنی ایمانی ٹریننگ کر کے سال بھر کے لیے خود کو تیار کرتے ہیں کہ جس طرح ہم نے اس ایک مہینے کو عبادتوں سے بھرپور اور گناہوں سے پاک ہو کر گزارا ہے، بالکل اسی طرح ہم اللہ کی توفیق سے اگلے 11 مہینے بھی گزار سکیں۔ اگر ہم رمضان کے مہینے کے پورے روزے رکھ سکتے ہیں تو رمضان کے بعد بھی نفلی روزے رکھنا کوئی مشکل نہیں ہے، پھر چاہے وہ شوال کے 6 روزے ہوں، عرفہ یا عاشورہ کا روزہ ہو، ایام البید کے روزے ہوں، یا صرف پیر یا جمعرات کا روزہ ہو، ان نفلی روزوں کو رمضان کے بعد بھی جاری رکھیں۔ اسی طرح اگر ہم رمضان کی تمام راتوں میں روزانہ تراویح یا قیام اللیل پڑھ سکتے ہیں تو رمضان کے بعد بھی تہجد کا سلسلہ جاری رکھ سکتے ہیں، پھر چاہے ہم 2 یا 4 رکعت ہی کیوں نہ پڑھیں، اور ساتھ ہی ساتھ دیگر نوافل کی بھی اہتمام کر سکتے ہیں، جیسے اشراق ہے، چاشت یا ضحیٰ کی نماز ہے، فرض نمازوں سے پہلے اور بعد کی سنت مؤکدہ ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح اگر ہم رمضان میں خوب صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں، لوگوں کو افطار کروا سکتے ہیں، غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں، مسجد بنوا سکتے ہیں، تو رمضان کے بعد بھی اللہ کی راہ میں روزانہ کچھ نہ کچھ خرچ ضرور کر سکتے ہیں، بھلے تھوڑا ہی صحیح، پھر چاہے 100 روپے ہو، 50 روپے ہو، یا 10 روپے ہی کیوں نہ ہو، جو بھی ہم اپنی حیثیت کے مطابق نکال سکیں۔ اللہ کے نزدیک کوئی بھی نیکی معمولی نہیں ہے، بس شرط یہ ہے کہ وہ خالص اللہ کے لیے کی جائے، تو اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی سی نیکی کو بھی بہت بڑا بنا دیتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم رمضان میں روزانہ قرآن کے 3 پارے پڑھا کرتے تھے تو رمضان کے بعد بھی ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں، پھر چاہے 1 پارہ ہی کیوں نہ پڑھیں، اور اگر ہم مشکل سے پڑھ پاتے تھے تو پھر آدھا پارہ یا ربع پارہ یا پھر کم از کم 1 صفحہ ہی کیوں نہ ہو ضرور پڑھیں۔ اور اسی طرح صلہ رحمی ہے، والدین کی خدمت ہے، اچھے اخلاق ہیں، ذکر و اذکار ہیں، یا نیکیوں کا جو بھی سلسلہ ہے انہیں جاری رکھیں۔ اس ڈر سے نہ چھوڑ دیں کہ رمضان میں تو اتنی زیادہ نیکیاں کی تھی تو اب اتنی کم نیکیاں کرنے کا کیا فائدہ ہو۔ نہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اکلفوا من العمل ما تطیقون فإن خیر العمل ادومہ وإن قل، اتنے ہی عمل کا بوجھ اٹھاؤ جتنے کی تم طاقت رکھتے ہو، کیونکہ بہترین عمل وہ ہے جس پر زیادہ پابندی کی جائے اگرچہ تھوڑا ہو۔ اور آخر میں ایک ضروری بات یہ ہے کہ رمضان کے بعد اس عہد و پیمان کو نہ بھولیں جو ہم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا، کہ چاہے جو بھی ہو جائے ہم دوبارہ ان گناہوں کی طرف واپس لوٹ کر نہیں جائیں گے جو ہم نے اپنے رب کی رضا کے لیے چھوڑے تھے، اور ہم ویسی زندگی گزاریں گے جیسی ہمارے رب کو مطلوب ہے۔ اگر ہم واقعی ایسا کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو ہی ہماری رمضان میں کی ہوئی توبہ کا صحیح معنوں میں حق ادا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائیں، ہم نے رمضان میں جتنی بھی عبادتیں کی انہیں قبول فرمائیں، ہمیں اپنی باقی زندگی تقویٰ کے ساتھ گزارنے کی توفیق دے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرمائیں۔ آمین۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔